بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. حج کے مہینے. اطراف عالم سے مسلمان ان دنوں میں احرام باندھ کے بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو رہے ہوتے. حج اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی. نماز، زکوٰۃ، روزہ یہ فرائض ہو گئے، آخر میں حج فرض ہوا. اسی مناسبت سے اللہ کا پیغام ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے واسطے حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، حج کرو. ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہے. آپ خاموش رہے. پھر اس نے کہا ہر سال حج کرنا ہے. آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے. آپ پھر خاموش رہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بھائی، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. اس لیے جو بات میں کہا کروں اسے مان لیا کرو، جس سے روک دیا کروں اس سے رک جایا کرو. تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. استطاعت موجود ہو، زاد راہ، سفر کا خرچہ، پیچھے رہنے والوں کے لیے ضروریات کا انتظام، اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو حج فرض ہے. جتنا جلدی ہو سکے یہ فریضہ ادا ہو جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس پر حج فرض ہوا اور پھر اس نے حج نہ کیا اور اس حال میں مر گیا تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. یعنی اس کا اس حال میں مرنا، یہودی مرنا، نصرانی کا مرنا برابر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کا اہتمام کرو. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو. مشرک نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا نماز کا اہتمام کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو. فرمایا حج کرو، اس لیے کہ یہودیوں میں طرح نہ زندگی گزارو، اس لیے کہ یہود و نصارہ
حج نہیں کرتے. مشرک اپنے انداز سے حج کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے. فرمایا نماز چھوڑ دینا یہ مشرکوں کا طرز عمل ہے، اور ہر فرض کر کے بعد حج نہ کرنا یہ رویہ یہود و نصارہ کا ہے. وہ حج اور عمرہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے واسطے لوگوں پر حج فرض ہے اگر اس کی استطاعت رکھتے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کافرانہ رویہ اختیار کرے، حج فرض ہونے کے بعد بھی حج کی اسے پرواہ نہ ہو اور حج نہ کرے، یہ کافرانہ رویہ ہے. وَمَنْ كَفَرَ، یہ کافرانہ رویہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس کے اس رویے سے اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ساری دنیا ساری کائنات سے بے نیاز ہے. اس کی شان عظمت میں تو کوئی نہیں فرق پڑنا تمہارے اس غلط رویے سے. وہ تو ساری دنیا ساری کائنات سے بے نیاز ہے، لیکن تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ تو حج کی اہمیت ہے، یہ تو اس فرض کی عظمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے حج کیا اور اس حج کے دنوں میں کوئی فحش گفتگو نہیں کی اور کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، پرخلوص حج، نیکیوں سے بھرپور حج، تقوی والا حج. فرمایا اس حج کی برکت اور ثمرات یہ ہیں کہ یہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. رجع کیوم ولدت ام، ایسا پاک صاف ہو جاتا. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. تو حج فرض ہو جائے، بیٹا جوان ہے اور صاحب حیثیت ہے، بالغ ہے، حج کر لینا چاہیے. بیٹی کے پاس سونا ہے، محرم موجود ہے، حج فرض ہو گیا، کر لینا چاہیے. اس لیے کہ ایک بار حج فرض ہو گیا پھر معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ادا نہ کرے. اور بیماری کا پتہ کوئی نہیں، کب صحت چلی جائے کب بیماری آ جائے. خوشحالی کا پتہ کوئی نہیں. آج فرض ہو گیا پھر پیسے نہ رہے تو فرض تو فرض ذمے میں رہے گا. آج فرصت موجود ہے، کل نہ جانے کیا ناگہانی آ جائے. دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ فریضہ جلدی ادا کر دینا چاہیے. بس اوقات حج فرض ہوتا ہے، تاخیر کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے، بیٹے کا رشتہ ہو جائے پھر چلے جائیں گے، اور اس سے پہلے یہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. تو پیچھے والوں کے لیے وصیت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے حج کر لینا، میرے پیسوں سے ضروری ہو جاتا ہے. پھر حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہو جاتی ہے کہ اسی کے پیسے میں سے ہو، اس نے کہا بھی ہو اور اس پہ حج فرض بھی ہو، پھر اس کی طرف سے حج بدل ہو سکے.
اس نے کہا بھی ہو، وصیت کی ہو، پیسہ بھی اسی کا ہو، اور اس پر حج فرض بھی ہو، پھر حج بدل ہوتا. میرے عزیزو، جب مجھ پہ فرض ہے اور میں نہ کر رہا تو پیچھے میرا کون کرے گا؟ دیر نہیں کرنی چاہیے. عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے تابعوا الحج والعمرہ، پے در پے حج عمرے کرو. اور فرمایا اس سے کیا ملتا ہے؟ جیسے سونار کی بھٹی میں سونا اور چاندی سے اس کی میل دور ہو جاتی ہے، ایسی پہ در پہ حج عمرے سے تم سے تمہارا فقر اور تمہاری پریشانی اور تمہارے گناہ یہ دور ہو جاتا. حج کرنے سے فقر دور ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہ فقر دور کرنا کیا مشکل ہے؟ محتاجی ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ تابعوا الحج والعمرہ، حج عمرہ پے در پے کرو. سونار کی بھٹی میں سونا چاندی سے جیسے اس کی میل کچیل دور ہوتی ہے، ایسی تمہاری محتاجی، تمہارا فقر، تمہارے گناہ تجھ سے دور ہوں گے. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے نا، اس کی تو وبال ہے کہ اس حال میں مرنا یہودی اور نصرانی بن کے مرنا برابر ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اس فریضے میں کوتاہی اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پھر مسلمانان عالم ان دنوں میں حج کرتے ہیں اور مسلمان حج پہ جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، حج سیکھ کر جانے کا نام ہے. حج سیکھ کر جانے کا نام ہے. لوگ حج پہ جاتے ہیں اور ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں. کسی کی 70 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کسی کا انتخاب ہو گیا دربار خداوندی میں حاضری کا، اور اتنا بڑا چانس مل گیا کہ زندگی نئے سرے سے شروع ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، کتنی بڑی محرومی ہوگی. اس کے نصیب جاگ گئے، اس کے اقبال بلند ہو گئے کہ دربار میں حاضری کا نام اس کا انتخاب ہو گیا، بلا لیا اللہ نے، اور پھر خالی ہاتھ آئے. رحمت کی بارش ہو رہی ہو لیکن برتن ہی الٹا ہو اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ آئے تو قصور بارش کا تو نہیں ہے. برتن سیدھا ہے، گدلا ہے، گندا ہے، بارش کا قطرہ آیا، پانی گندا ہو گیا، تو قصور اس پانی کا تو نہیں ہے. وہاں جانے والا تو اللہ کے رحمت میں غوطے لگاتا ہے، وہاں تو رحمت کی برسات ہے، لیکن میرا دل کا برتن تو سیدھا ہو. اور پھر سیدھا بھی ہو اور مانج کر لے کے جاؤ نا، صاف ستھرا لے کے، کیا کہ وہاں کے انوارات اندر آ جائے. برتن ہی کوئی نہیں سیدھا کیا، الٹے برتن کے ساتھ گیا، ویسی واپس آ گیا، قصور کس کا ہے؟
لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، لوگ جاتے ہیں حج پہ، اور آتے اور چلے جاتے. عمرے پہ جاتا ہے اور بار بار جاتا ہے، دل کا برتن سیدھا کر کے نہیں جاتا. 30 سال سے جا رہا ہے، سود ابھی بھی نہیں چھوٹا. 10 سال سے جا رہا ہے، معاملات اب بھی ٹھیک نہیں ہوئے. کئی سالوں سے جا رہا ہے، لین دین پہ اب بھی مسلمان نہیں ہوا. اس نیت سے گیا ہی نہیں کہ اس لیے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں کہ اللہ سے سچی صلح کر کے آؤں گا، منا کے آؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے. سیزن اچھا لگ جاتا ہے، جتنا خرچہ ہوگا کمائی اس سے زیادہ ہو جائے گی، بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کوئی تجارتی مفادات ہوتے، کاروباری مفادات ہوتے. کچھ لوگ حج کرتے ہیں نام و نمود کے لیے. اتنے ہو گئے، ہر سال جاتا ہے. لوگ حاجی کہیں، لوگ تعریفیں کریں نام و نمود کے لیے. فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. جب نماز کی فرضیت کی بات آئی تو یوں کہا اقیم الصلاۃ. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، تم پہ نماز فرض ہے. جب زکوٰۃ کی بات آئی تو کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں ہے. جب روزے کی فرضیت کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جب حج کی فرضیت کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں نیتیں بڑی ڈاواں ڈول ہوتی ہیں. یہاں شیطان نیتوں پر بڑا حملہ کرتا ہے. فرمایا حج تو وہ حج ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا، وہ حج ہوتا ہے. لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں، اور ان کے ہاں حج کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ احرام اچھا مل جائے، 2 لے لیے جائیں، ہوٹل اچھی ہو جائے، گروپ اچھا ہو جائے، مینا عرفات میں جگہ قریب مل جائے، ہوٹل اچھی مل جائے. یہ حج کی تیاری سمجھتے ہیں. اس کا نام حج کی تیاری. حالانکہ اس میں اگر کمی پیشی آ بھی گئی تو جتنی مشقت زیادہ ہے اتنا اللہ کے اجر زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے، حج مجاہدہ ہے، مشقت ہے. تمام تر سہولیات کے باوجود بھی اللہ نے حج میں مجاہدہ رکھا ہے. تمام تر سہولیات کے باوجود بھی اس دور میں بھی جو واقعی صحیح حج کرتا ہے، چاہے وہ 40 لاکھ کا کرے چاہے وہ 15 لاکھ کا کرے، اسے حج میں مشقت مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے. میلوں ہاں میل چلنا ہی پڑتا ہے اگر وہ صحیح حج کرنا ہے اس میں. تو اس میں تو جتنی مشقت اٹھائے گا انعام بڑھیا ہے، کمائی ہے. اور حج میں ایسا ضرور ہوتا ہے، ایک بزرگ فرمانے لگے حج میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، آدمی بے بس ہوتا ہے، کہیں بھی پھنس گیا، کہیں راستہ بھول گیا، کہیں راستہ بند کر دیا. اب چلتے رہو میاں، چلتے رہو. نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے.
لیکن ہمارے یہاں حج کی تیاری، ہوٹل کیسی ہو، گروپ کیسا ہو، کھانا کیسا ہوگا، قریب کتنی ہوگی، دور کتنی ہوگی. اور کسی کو اگر تھوڑی سی فکر ہو جائے تو وہ کچھ حج کے ظاہری اعمال سیکھ لیتا ہے. کتاب پڑھ لی، کسی نشست میں چلا گیا کہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کچھ یہ سیکھ لیتا ہے. لیکن حج کے یہ ظاہری اعمال میرے عزیزوں ایسے ہیں کہ ضرور سیکھنے چاہیے. لیکن اگر ان میں کوتاہی بھی ہو گئی تو حج میں صدقہ دے دیا، دم دے دیا، تو اس کے حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی غلطی ہو جاتی اور ہو ہی جاتی ہے، لیکن صدقہ دے دیا، دم دے دیا، اس کی حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن حج میں ایک تیسری چیز ہے، اگر اس کی کمی رہ گئی تو وہ کمی کسی صدقے سے پوری نہیں ہوتی، کسی دم سے نہیں پوری ہوتی. وہ پھر کمی ساری زندگی افسوس ہی رہتا ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ حج کا جذبہ غلط تھا، حج کی نیت غلط تھی، غلط جذبے کے ساتھ گیا، غلط نیت کے ساتھ گیا، اپنی نیت ہی ٹھیک نہیں کی. تو بتائیے کوئی آدمی حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور اتنا پیسہ بھی لگا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، بتائیے وہ حج کے فریضے کے لیے اتنی مشقت بھی اٹھائے، اتنا پیسہ بھی لگائے، بتاؤ یہ حاجی جانے سے پہلے نمازی بنے گا نہیں بنے گا؟ جو نماز کا فریضہ حج سے بھی بڑا فریضہ ہے، پھر فجر چھوڑے گا یہ، پھر ایئرپورٹ پہ نماز چھوڑے گا، پھر جہاز میں یہ نماز چھوڑے گا؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے بھائی؟ ایک حج کا فریضہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اس کے لیے اتنا ڈھیر سارا پیسہ بھی لگا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، اور اس فریضے کے ادائیگی میں کئی نمازیں چھوٹ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، گنتی پوری کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ حاجی ہو گیا تو پھر تو اس کی نمازیں چھوٹیں گی. حج کے چند دن رہ گئے، فجر کی نماز ابھی بھی کوئی نہیں ہو رہی. دوران حج فرض چھوٹ رہے. واقعی یہ حج اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو دل کی نیت کی بات ہے نا. لیکن اس کا عمل اس کی گواہی دے گا کہ یہ نیت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. حج اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. عمرہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. یہ نہیں بھائی کہ لوگ کہیں یہ تو ہر سال جاتا ہے، اس کا تو رمضان ہی وہیں گزرتا ہے. شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، کرنے دیتا ہے تو صحیح جذبے کے ساتھ نہیں کرنے دیتا. پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، نیکی سے بھی خالی رہتا ہے. کس جذبے کے ساتھ جا رہا؟ بھائی اگر عمرہ حج ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بتائیے پھر اس کی زندگی میں فرائض کیوں نہیں زندہ ہو رہے؟ یہ بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے فرائض ہیں. کہیں یہ عمل رسمن تو نہیں ہو رہا، رواجن تو نہیں ہو رہا، یہ عمرہ کوئی سیاحت کا حصہ تو نہیں بن گیا کہ میاں چلو سیاحت ہو جائے گی، چھٹیاں گزر جائیں گی، تھوڑا ماحول چینج ہو جائے گا، ادھر نہیں تو ادھر صحیح. اور ایک یہ ہے کہ نہ اس دربار میں تو حاضری ہے اس ذات کو راضی کرنے کے لیے، پھر تو بڑی کمائی ہے، پھر تو بڑی خوش نصیبی ہے، پھر تو اونچے نصیب کی بات ہے، پھر تو اونچے نصیب کی بات.
پھر تو اس کو دنیا آخرت میں اس کے ثمرات نصیب ہوں گے. تو یہ فریضہ سیکھ کے کرنا چاہیے اور صحیح صفات کے ساتھ کرنا چاہیے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج میں جھگڑنا نہیں. ولا جدال فی الحج، حج میں نافرمانی نہ کرنا، حج میں جھگڑنا نہیں. جھگڑنا بھی نافرمانی میں آ گیا، لیکن اسے خاص عنوان کے ساتھ پھر ذکر کیا. حالانکہ یہ کہہ دینا تھا کہ حج میں نافرمانی نہ کرنا، تو اس میں جھگڑا بھی آ گیا، لیکن اس عنوان کو پھر نمایاں کیا، جھگڑنا نہیں. اس لیے کہ حج میں حاجی جھگڑتا بہت ہے. لڑتا بہت ہے. یہاں کئی سو روپے صدقہ کر دے گا، وہاں 1 ریال پہ ٹیکسی والے سے لڑ رہا ہوگا. یہاں کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے گا، وہاں گروپ میں صرف اس لیے لڑ رہا ہو کھانا ٹھنڈا تھا. یہاں کئی لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں اس کا جھگڑا ہو رہا ہوگا چائے نہیں ملی. ولا جدال فی الحج، حج میں نہ جھگڑ، حج میں نہ جھگڑنا. میرے عزیزو، آدمی اچھے ماحول میں چلا جائے نا تو اس کے ظاہری اعمال تو فوراً اچھے ہو جاتے ہیں. یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، بیت اللہ گیا تو پہلی صف میں اذان سے پہلے مسجد پہنچ گیا، مسجد نبوی میں اذان سے پہلے پہنچ گیا. ماحول ملا، ظاہری اعمال آ گئے، لیکن غصہ قابو میں آ جائے یہ آسان نہیں. غیبت سے باز رہے یہ جتنا آسان نہیں. آنکھیں حرام دیکھنے سے محفوظ رہیں یہ آسان نہیں. یہ اس کی عادت یہاں نہ ڈالی تو یہ گناہ اللہ حفاظت فرمائے ان مقدس مقامات پر بھی ہونے لگتا ہے. حرمین شریفین کی مقدس سرزمین پر بھی ہونے لگتا ہے. تو جیسے وہاں نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ نقاب نہ کرے. عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ نقاب نہ کرے. لیکن ساتھ یہ فرمانے لگی کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پہ تھے تو جب کوئی اجنبی مرد آتا تو ہم اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیا کرتے تھے، جب مرد چلا جاتا ہم نقاب ہٹا لیا کرتے تھے. لیکن جس بیچاری کو یہیں پردے کی عادت نہیں اور یہیں صحیح کپڑے پہننے کی عادت نہیں، وہ ان مقدس سرزمین پر بھی یہ گناہ کرتی رہتی ہے. لباس بھی ایسا بےہودہ، اور اجنبی مردوں سے چہرہ بھی چھپایا نہیں جاتا، بے پردگی بھی ہوتی. عادت جو نہیں ہے. تو حج کے سفر کا تو بہترین توشہ ہے. ہم سمجھتے ہیں حج کے سفر کی توشہ کیا ہے؟ ریال کچھ زیادہ لے لینا، احتیاطاً ایک احرام زیادہ لے لینا، کپڑے کچھ زیادہ ساتھ لے لینا، کچھ پکا پکایا کھانا بھی ساتھ لے جانا. یہ سب چیزیں لے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سفر کا بہترین توشہ ہے اخلاق. اس سفر کا بہترین توشہ ہے تقوی.
یہ اس سفر کا بہترین زاد راہ ہے. یہ لے کے جانا چاہیے. تقوی کتنا لے کے جا رہا ہے، اخلاق کیسا لے کے جا رہا. ورنہ تو میرے عزیزوں مینا میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہو، بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہو، عرفات میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے غیبت کر رہا ہو. عبادت کا ذوق جو نہیں ہے، فارغ ہے تو غیبت، تلاوت کا تو ذوق ہی نہیں ہے، عبادت کا تو مزاج ہی نہیں ہے. تو حج تیاری کا نام ہے. اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر کے جائے، عمرہ اچھی طریقے سے تیاری کر کے جائے، تب وہاں کے انوار و برکات ملتے ہیں نا بھائی. ورنہ ایسی سیاحت کے انداز میں گیا، سیاحت کے انداز میں واپس آ جائے گا. اور اگر تیاری کر کے جائے گا، صحیح جذبے اور کیفیات کے ساتھ جائے گا، یقین جانے ایک ہی سفر اس کو ولی اللہ بنا دے گا. ایک ہی سفر اسے ولی اللہ بنا دے گا. ارے میاں بیت اللہ جا رہے ہو، اللہ کے دربار میں حاضری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں آنے والے تو اللہ کے مہمان ہیں، جو مانگتا ہے اللہ انہیں دیتا ہے، مغفرت مانگتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے مہمان ہیں. لیکن کن کیفیات کے ساتھ جا رہا، تیاری کر کے جائے گا، صفات کے ساتھ جائے گا، بہت کچھ لے کے آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. دن میں 5 مرتبہ نماز ہوتی ہے، حج تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور کوئی ہر بار جائے تو سال میں 1 مرتبہ جائے گا. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور کوئی بار بار جائے تو وہ بھی 1 سال کے بعد جائے گا. تو میرے عزیزو جب آپ یہ فرما رہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تو حج پہ جانے والے کو پھر کس خیال سے جانا چاہیے کہ ایسا کرو نا میاں کہ ایک نئی زندگی شروع ہو جائے، اور 60 سال 40 سال 50 سال کی زندگی پر اللہ حرف غلط کی طرح قلم پھیر دے. تو دل کا برتن صاف کر کے جائے. پہلے ہوا کرتا تھا لوگ جب حج پہ جایا کرتے تھے تو سب سے معافی تلافی کر کے جایا کرتے تھے. بھئی معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، معاملات صاف کر لیا کرتا تھا. ایسا ہی ہوا کرتا تھا. یہ دل کا برتن صاف کرنا تھا. یہ عام تھا کہ میاں حج پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ آؤں، اتنا بڑا عمل ہے معاف کر دینا. اپنے معاملات صاف کر کے جایا کرتا تھا. کئی سالوں سے کسی کا اونچ نیچ تھی دے کے جایا کرتا تھا، میاں حج پہ جا رہا ہوں. تو بھائی حج پہ جا رہا ہے، دل کا برتن صاف کر کے جا. کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، کسی کے لیے کھوٹ نہ رہے، حسد نہ رہے. یہ دل کا برتن صاف کر، سب کو اللہ کے لیے معاف کر کے جا، معافی مانگ کے جا. ہاں تم نے معافی مانگ لی اور سامنے والا معاف نہیں کر رہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس کا وبال اس پر ہے. تمہارا کام ہے سچے دل سے معافی مانگ لینا، اور جس کا حق تم پر ہے اس کو ادا کر کے جانا. باقی کوئی نہیں معاف کر رہا اس کا قصور ہے. تمہارا مزاج یہ ہو جلدی معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ وہ ذات بھی تمہیں جلدی معاف کر دے گی. جلدی معاف کر دیا کرو.
تو دل کا برتن صاف کر کے جائے، معافی تلافی کر کے جائے. یہ حج پہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے دربار جا رہا ہوں، وہاں کے انوار و برکات ہیں. اگر دل میں وہی ظلمت اور گندگی ہو گئی تو کیا ملے گا وہاں پر؟ صاف کر کے جائے، معافی مانگ کے جائے، کسی کا حق ذمہ ہے ادا کر کے جائے، کسی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے. حج پہ جا رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اتنا مبارک عمل ہے، اگر کسی حج والے حاجی سے ملاقات ہو اور اس کے گھر آنے سے پہلے اس سے ملاقات تمہاری ہو رہی تو مصافحہ کر لو اور اس سے دعا کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. حج کا عمل ہے. اس کے گھر پہنچنے سے پہلے مصافحہ کر لو، اس سے دعا کی درخواست کر لو. یہ اس کیفیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. حج کر کیا ہے؟ ایسا بڑی عمل ہے. تو اس عمل کو بڑھیا بنانا ہے. آج مسلمان اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا عام طور پہ، لیکن اچھا کام آج مسلمان اچھی نیت سے نہیں کرتا بلکہ رسم کے انداز میں کر رہا ہوگا. حج کی اچھی نیت، عمرے کی اچھی نیت اللہ راضی ہو جائے، اور ایک یہ کہ سب جا رہے ہیں چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں. یہ رسم ہے. چھٹیاں ہو رہی ہیں چلتے ہیں، وہیں چلتے ہیں. رسم پوری کر رہا ہے. تو مسلمان اچھا عمل بری نیت سے تو نہیں کرتا لیکن اچھی نیت سے بھی نہیں کرتا، رسم کے انداز میں کر رہا ہو. تو زندگی میں حج فرض ہو جلدی ادا کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. حج کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، حج سیکھنا چاہیے، اور حج کی تیاری میں تقوی اخلاق ساتھ لے کے جانے چاہیے. اخلاق ساتھ لے. حج میں بڑی مشقت ہوتی ہے، قدم قدم پہ صبر کا امتحان ہوتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت حج پہ جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرمائے. حضرت نے فرمایا دو چیزوں کا خیال رکھنا، نظروں کی حفاظت کر لینا اور صبر کا اہتمام کر لینا. قدم قدم پہ صبر کا امتحان ہوتا. مینا میں جگہ اچھی نہیں ملی، ہوٹل میں جگہ اچھی نہیں ملی، عرفات میں جگہ اچھی نہیں ملی، مزدلفہ میں جگہ اچھی نہیں ملی، کھانا اچھا نہیں آیا. قدم قدم پہ صبر کا امتحان. اور یہ ہے کسی چیز پہ صبر ہی نہیں ہے، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں آیا ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، میں تو اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے. تو قدم قدم پہ امتحان ہوتا ہے صبر کا، تحمل کا، برداشت کا، قدم قدم پہ. اور دوسرا نظروں کی حفاظت. یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے سفر میں، یہ بھی سفر کا بڑا مجاہدہ ہے. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عرفات سے واپسی تھی. یہ سید زادہ ہیں، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں. فضل ابن عباس سید زادہ ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے؟ عرفات سے. کیسی مقدس وادی سے، اور وہ سفر کتنا مقدس. اور ہیں کہاں؟ حضور کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے. آپ میں اور ان میں اتنا فاصلہ جتنا درمیان میں ٹیک لگانے کے لیے لکڑی لگائی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے. کتنی مقدس صحبت، کیسا مبارک سفر.
اور کیسی مقدس سرزمین، اور آ رہے ہیں عرفات سے. اب ظاہر مجمع جب وہاں سے آ رہا ہے، جوان تھے تو دائیں بائیں عورتیں بھی تھیں، تو فضل کی آنکھ اٹھ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور چہرہ پھیر دیا. کہا فضل کیا کر رہے ہو؟ کہا فضل کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. امت کو تعلیم دی، امت کو تعلیم دی اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا اور اپنی نظروں کو آزاد نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک بد نظری سے بس اوقات سارے حج کی روحانیت ختم ہو جاتی. امت کو سبق دیا. وہ تو سید زادہ ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں، عرفات سے آ رہے ہیں، ایسی مقدس وادی میں ہیں، آپ ان کا چہرہ پھیر رہے. امت کو تعلیم دی. اپنی جیسے اپنی پاکی پر اور اپنی طہارت پہ زیادہ اعتماد نہ کرنا، یہ بد نظری، ان نظروں کو آزاد نہ چھوڑنا. جب یہ پڑتی ہے تو پھر دل کے خیالوں پہ آپ قابو نہیں پا سکتے. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے ایک ہی زہریلے تیرے سے جان چلی جاتی ہے، ایسی بد نظری سے، ایک ہی بد نظری سے ایمان کا سارا نور چلا جاتا ہے. بڑی مشکل سے پھر وہ واپس آتا ہے. اس کے لیے نظروں کی حفاظت کے بڑے مجاہدے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر کہیں وہ نور واپس آتا ہے. تو سفر حج اس کو تقوی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ خوبصورت بنانا پڑتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے حج بڑھیا ہے اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں، خوب سلام کرتا ہے، خوب کھانا کھلاتا ہے، خوب سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، سخی بنتا ہے. کھلے دل سے خرچ کرتا ہے اپنے بھائیوں پر، اپنے ساتھیوں پر. حج بڑھیا اس کا، حج بڑھیا. تو میرے عزیزو، بارگاہ خداوندی میں حاضری، روزہ اقدس پہ حاضری، تو اس کے اپنے آداب ہیں، اس حاضری کی اپنی صفات ہیں. جب وہ لے کے جاتا ہے پھر لے کے آتا ہے، پھر لے کے آتا ہے. تو یہ مقدس اسفار تیاری چاہتے ہیں، تیاری چاہتے ہیں کہ تیاری کر کے جائے، اپنی نیت پہ نظر رکھے، اپنے تقوی کی فکر کرے، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو اپنے اخلاق پہ لے کے آئے. ورنہ ان گناہگار کانوں نے سنا، مدینہ منورہ جا رہے تھے بس پہ، ایک جگہ راستے میں ہوٹل پہ ٹھہرے، ہم بھی وہیں اپنی بس سے اترے، دوسری ہوٹل والے تھے. اس سفر کے دوران ایک مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی. جب تربیت نہیں ہوتی، جب اخلاق سے عاری ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کا جھگڑنا نہیں، سب مل کر گئے، واپس لڑائی کر کے واپس آ گئے، ناراض ہو کے واپس آ گئے. ولا جدال فی الحج، حج میں نہ جھگڑنا. جو خاص عنوان ذکر کیا ہے نا کہ حج کے سفر میں جھگڑنا نہیں، کوئی وجہ تو ہے نا. آدمی کی برداشت کم ہو جاتی، مجاہدہ ہوتا ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی، طبیعت کے مطابق چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، سفر ہو رہا ہوتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے. تو آدمی اگر صبر نہیں کرے گا، تحمل نہیں کرے گا، غصے پہ قابو نہیں پائے گا، تو اتنا عظیم عمل کے ثمرات کیسے لائے گا؟ شیطان تو نیکی نہیں کرنے دیتا. اگر کرنے لگ جائے تو اچھی طریقے سے نہیں کرنے دیتا، اگر اچھی طریقے سے کر بھی لے تو واپس آنے سے پہلے ضائع کرا دیتا ہے.
اللہ میاں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ نیکی کر لو، بلکہ کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، فرمایا جو نیکی لے کر آیا صرف کر لینا نہیں، سنبھالنا بھی ہے، پھر اس کا بدلہ 10۔ پہلے تو یہ حج اچھی طریقے سے کرتا ہی نہیں، عمرہ اچھے طریقے سے کرتا ہی نہیں، اگر کر بھی لے تو آنے سے پہلے وہیں ضائع کر دیتا، ایئرپورٹ پہ ضائع ہو جاتا۔ صحیح امتحان بھی ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے۔ یہاں تو اے سی لگا ہوا ہے نا، سب کو ٹھنڈا لگ رہا ہے، تو حرمین شریفین کے اندر بھی تو روحانی اے سی لگا ہوتا ہے، ایمان کا اے سی لگا ہوتا ہے، سب نیک بنے ہوتے ہیں، لیکن جب ویسے اس روحانی اے سی سے نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نمازیں گئیں، یہ اخلاق گیا، یہ اثار گیا۔ جب تک وہاں ہوتا ہے چونکہ ایمانی اے سی ہوتا ہے، سب چل رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اس ایمانی اے سی سے نکلتے ہیں واضح ہو جاتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت، یہ حج ہے، یہ سفر حج ہے۔ تو حج ہے، عمرہ ہے، سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، صفات کے ساتھ اس سفر کو کرنا چاہیے، صفات کے ساتھ، پھر اس سفر کی برکات دنیا میں بھی خوب ہیں، آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مبارک اسفار ہمیشہ قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ عافیت کے ساتھ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتیں دینے کے بعد ہمیشہ محرومی سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی نعمتوں میں خوب برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی اطاعت، اپنی نعمتوں میں اپنی اطاعت فرما برداری نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، گھروں میں محبتوں کی فضا نصیب فرما، باہمی آپس کا اتفاق نصیب فرما، گھروں کی زندگی خوشگوار نصیب فرما، گھروں کا سکون اور گھروں کی راحت نصیب فرما، رزق میں صحت میں ہمیشہ برکت عطا فرما، بے برکتی سے، نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیشہ اپنے اولاد کے تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا باعث بنا، عزت کا باعث بنا، فتنوں سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بچیاں گھروں میں ہیں
ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ماں باپ کے لیے ذمہ داری کو پورا کرنا آسان فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے، بد اعتمادی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اہل اسلام جو حج کے لیے حاضری کے لیے اللہ حاضری کے لیے تیرے دربار میں اطراف عالم سے تشریف لا رہے، ان کے اس سفر کو قبول فرما، اور یہ اسفار اے اللہ یہ سفر ان کے لیے قبولیت کا اور بخشش کا اور ایمانی زندگی کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ اپنے فضل سے تمام حجاج کے اس سفر کو آسان فرما، قبولیت والا فرما، سہولت والا فرما۔ اے مولا کریم، جن مسلمانوں پہ حج فرض ہیں ان کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا فرما، آسانی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، انہیں بھی اس سفر کی سعادت نصیب فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے قدرت سے اور اپنے فضل سے ان کے لیے آسانی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے اہل اسلام کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، دین کی خدمت کے جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شریروں سے، شر سے، حسد سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس ملک کو بدی اور بدی کے پیروکاروں سے محفوظ فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، بے حیائی کی اور بدی کی اور برائی کی شر شکلوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا، اس ملک کو امن اور سلامتی عطا فرما، اپنے فضل سے یہاں رہنے والوں کو پورے دین پہ چلنا اور دینی زندگی اختیار کرنا ان کے لیے آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔